اسلم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب نصر اللہ رنداوا صاحب، امیر جماعت اسلامی اسلام آباد، اور آج کے اس شاندار غزہ چلڈرن مارچ کے میزبان میری بہت ہی قابل احترام اساتذہ اور ہماری اسکولز ایسوسی ایشن کے رہنمایان، اور سب سے بڑھ کر میرے بہت ہی عزیز بچوں، نوجوانوں، میری بیٹیوں، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو یہاں اتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد کے مختلف اسکولوں سے جمع ہونے پر اور فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی پر اور ان کی جد و جہد اور ان کی مقاومت اور ان کی مزاحمت کے ساتھ قدم سے قدم اور شانے سے شانہ ملا کر جد و جہد کرنے کا عزم کرنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ کا یہ چلڈرن مارچ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت بن کر آیا ہے کہ آج غزہ میں عارضی ہی صحیح لیکن جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کی جد و جہد ہے، یہ تمام باضمیر انسانوں کی جد و جہد ہے جو پوری دنیا میں فلسطینیوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو گھروں میں نہیں بیٹھے رہتے بلکہ میدان میں نکلتے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، ظالموں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بچوں، اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھ لینا کہ کبھی بھی آزادی گھر بیٹھنے سے اور باتیں کرنے سے نہیں ملتی، میدان میں نکلنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر فلسطین کا معاملہ ہو۔ یہ فلسطین کیا ہے؟ یہاں بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ایک حرم ہے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ، ہمارا ایک حرم ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، اور ہمارا ایک حرم ہے یہ مسجد اقصی ہے۔ اور جب تک بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا، نبوت ملنے سے لے کر 15 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز ادا کی اور آپ کے ساتھیوں نے تو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ادا کی، پھر تحویل قبلہ ہوا اور اس کے بعد حرم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جانے لگی۔ یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اور آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ جو پاک ہے وہ رب کے جس نے، وہ ذات کے جس نے سفر کروایا، جو لے گیا آپ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اور وہ مسجد اقصی کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے، اپنے نور سے، اس کو چاروں طرف سے اپنے نور سے گھیرا ہوا ہے تاکہ تم اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ تم دیکھ لو۔ تو یہ ہے مسجد اقصی جس پر کس کا قبضہ ہے؟ اس پر اس وقت یہودیوں کا، صہیونیوں کا قبضہ ہے۔ یہود اپنی سازشوں میں کبھی پیچھے نہیں رہتے، ہمیشہ اسلام کو اور انسانیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں بھی وہ لوگ جو صہیونی ہیں، زائنسٹ ہیں۔ میرے بچوں، اس بات کو یاد کر لو، یہ وہ زائنسٹ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے یہودیوں کو منظم کیا اور یہ کہا کہ ہم اس بیت المقدس پہ بھی قبضہ کریں گے اور یہاں ہیکل سلیمانی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ اور آج بھی یہ قاتل اور ظالم نیتن یاہو جب یہ کہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل ہم بنائیں گے تو وہ صرف کہتا نہیں ہے بلکہ امریکہ کی مدد سے فلسطینیوں کا قتل عام بھی کرتا ہے، لبنان پہ حملہ کرتا ہے، ایران پہ حملہ کرتا ہے، اور جارڈن میں جا کر وہ اٹیک کرتا ہے، اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ ٹیونس پہ اس نے حملہ کیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو گریٹر اسرائیل ہے
اس میں مصر بھی ہے، جارڈن بھی ہے، اس میں شام بھی ہے، لبنان بھی ہے، اور خاتم بدہن اس میں حجاز مقدس کا حصہ بھی شامل ہے۔ گویا اس سے عزائم یہ ہے کہ یہ پورے عالم اسلام پر قبضہ کر لے، اور اس کی تمام کارروائیوں میں امریکہ اس کا پشپناہ ہوتا ہے۔ اور دنیا میں جو مغربی اقوام ہیں یہ انسانیت کا نام لیتے ہیں، لیکن 67,183 67,183 بچے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شہید ہو چکے ہیں، اور 1,70,000 زخمی ہیں، اور کتنے ہیں جو ملبے کے ڈھیر تلے ہیں۔ 2 سال مسلسل بمباری کی ہے، بچوں کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا ہے کہ تاکہ ہماری نسل ختم ہو جائے۔ اور نتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم حماس کو ایلیمنیٹ کر دیں گے، لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں حماس کی قیادت کو، ان کی لیڈرشپ کو، ان کی مزاحمت کو، ان کے جہاد کو، ان کی خدمت کو، ان کی عظیم مبارک سیاست کو، اور ان کی بہترین سفارتکاری کو۔ حماس بھی موجود ہیں، اور قیدی بھی حماس ہی کے قبضے میں موجود ہیں۔ اور آج جو معاہدہ اسرائیل نے کیا ہے جس پہ دستخط کیے ہیں، اس پہ حماس کے بھی دستخط ہیں، اور اسی طرح سے بین الاقوامی جو گارنٹر ہیں اور جو میڈیٹرز ہیں ان کے بھی دستخط موجود ہیں۔ گویا 2 سال تہس نہس کر کے رکھ دیا غزہ کو، بارود پھینکا، فاسفورس بم اور طرح طرح کے بم پھینکتے رہے، قتل عام کرتے رہے، نسل کشی کرتے رہے، لیکن حماس سے اپنا ایک قیدی بھی نہیں چھڑوا سکے۔ پچھلے قیدی بھی جو دیے تھے حماس نے، وہ بھی معاہدے کے نتیجے میں دیے تھے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے لڑنے والے اور جہاد کرنے والے، اور ایمان اس کی بنیاد پر جدوجہد کرنے والوں کو اللہ یہ مقام دیتا ہے۔ تو اب قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اسرائیل سے ہمیں کوئی اچھی امید نہیں ہے، وہ ہمیشہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب یہ امتحان ہے اس ٹرمپ کا جو اپنے آپ کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کر رہا ہے خود سے بھی، اور کچھ اور بھی عاقبت نااندیش لوگ اس کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پوری دنیا نے اسرائیل کو لگام نہیں دی تو یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں۔ یہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ 2 سال کی بمباری نے فلسطینیوں کو جھکایا نہیں۔ کل بھی غزہ میں ایک مظاہرہ ہوا اور وہاں کے عوام نے کہا کہ ہم حماس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور حماس کو ڈی ویپنائز کرنے، ڈسارم کرنے یا یہاں سے نکالنے کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں۔ ہم سب حماس ہیں، ان سب کا یہ نعرہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس عوام کے دلوں میں بستے ہیں، وہ ایک مزاحمتی قوت ہے۔ ہمارے بہت سارے حکمرانوں کو شرم آتی ہے، میں پاکستانی حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، حماس ایک قانونی فورس ہے، ایک جمہوری فورس ہے۔ میرے بچوں 2006 میں الیکشن ہوا پورے فلسطین میں، صرف غزہ میں نہیں ہوا تھا، ویسٹ بینک میں بھی ہوا تھا۔ پورے فلسطین اتھارٹی میں الیکشن ہوا اور حماس نے تاریخی کامیابی حاصل کی، اور امریکہ نے اور اسرائیل نے کچھ ممالک سے ساز باز کر کے مسلم ممالک سے حماس کو اقتدار میں نہیں رہنے دیا۔ یہ ہے ان کی جمہوریت، کہ جمہوریت کے ذریعے سے اگر کوئی جنمن فورس آنے لگتی ہے یہ راستہ روک دیتے ہیں۔ تو حماس ایک ڈیموکریٹک فورس ہے، حماس ایک مزاحمتی قوت ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر یہ کہتا ہے بچوں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی قابض فورس آ کے آپ کا علاقہ مقبوضہ بنا دے، قبضہ کر لے، تو آپ ہتھیاروں سے لڑ سکتے ہیں۔ حماس ہتھیاروں سے لڑتے ہیں تو یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق لڑتے ہیں، لہذا اس سے خوف زدہ ہونے کے بجائے حماس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے، ان سب بچوں کا مطالبہ ہے کہ حماس کا باقاعدہ آفس یہاں اسلام آباد میں قائم کیا جائے، تاکہ ہم دنیا کو بتا دیں کہ ہم دنیا میں جائز جدوجہد کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں۔ حکمران کہتے تو ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں۔ میں یہاں اسلام آباد کی سڑک پر اس نوجوان نسل، ہمارے مستقبل کے سامنے پرائم منسٹر سے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ رٹ لگانا آپ چھوڑ دیجئے شہباز شریف صاحب، کوئی دو ریاستیں نہیں ہیں، ریاست صرف ایک ہے اور وہ آزاد فلسطین کی ریاست ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ قبضہ ہے۔ اس لیے اسرائیل کو کوئی بھی تسلیم کرتا ہو، ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ بانی پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کیا، 25 کروڑ لوگوں نے بھی تسلیم نہیں کیا، ہماری قوم کا ضمیر بھی تسلیم نہیں کرتا، اور یہ بچے بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور اسرائیل نہیں، وہ سب کچھ مقبوضہ ہے جو فلسطین ہے، اور جب تک وہ مکمل آزاد نہیں ہوگا جدوجہد جاری رہے گی۔ اس لیے دو ریاستی حل کی بات اگر امریکہ کرے، وہ بھی نہیں کرتا پوری طرح سے، کیونکہ اسرائیل تو وہ بھی نہیں مانتا، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے آگے بڑھ کر بولنے کی؟ ہمیں ایک ہی ریاست کی بات کرنی چاہیے اور وہ فلسطین کی آزاد ریاست ہے۔ اور جب کسی علاقے پر قبضہ ہو جاتا ہے تو مذاکرات تو ہائی جیکر سے ہوتے ہیں، اسی لیے حماس مذاکرات کا راستہ ختم نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا کے سامنے ہم یہ بتا سکیں کہ ہم صرف لڑتے نہیں ہیں، ہم سفارتکاری بھی جانتے ہیں، ہم مذاکرات بھی جانتے ہیں، لیکن ہم پیچھے ہٹنا نہیں جانتے، ہم ہتھیار ڈالنا نہیں جانتے۔ ٹرمپ نے بڑی رونق سے اپنے 20 پوائنٹ پیش کیے تھے اور اس نے کہا تھا کہ حماس ہتھیار ڈال دیں گے، حماس یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ بین الاقوامی ارینجمنٹ میں فلسطین میں ایک فورس آئے گی۔ حماس نے کہا ہم آپ کی امن کی کوشش کو سراہتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں مان سکتے، آؤ بیٹھو اور بات کرو۔ قیدی چاہیے تو باقاعدہ بات کرنی پڑے گی، اور الحمدللہ عزت سے اور وقار سے بات کی، اور الحمدللہ آج قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا ہے۔ اب سارا انحصار اسرائیل پر ہے اور میڈیٹرز پر ہے، ایجپٹ، قطر اور ترکی پر ہے، اور سب سے بڑھ کر امریکہ پر ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج کسی حالات کے تناظر میں امریکہ چیمپئن بن جائے گا کہ ہم نے امن قائم کر دیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کو یہ جواب تو دینا پڑے گا کہ 67,000 بچے کیوں شہید کیے گئے۔ $21 بلین اکتوبر 2023 سے لے کر 2 سال میں امریکہ نے $21 بلین اسرائیل کو ہتھیاروں کی مد میں فراہم کیے ہیں ہمارے بچوں کو قتل کرنے کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہم بھولیں گے نہیں، تم قاتل ہو، تم دہشت گرد ہو۔ اگر تم کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے کوئی پیس پروسیس شروع کر رہے ہو تو ہم پیس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن تمہیں تاوان دینا پڑے گا۔ غزہ کے لوگوں کو بچوں کا بھی تاوان دو اور ان کی بربادی کا بھی تاوان دو، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ میں آج اہل پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں، میرے پاس ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کا فون آیا، ہم پہلے ہی وہاں بڑی بڑی کنسائنمنٹ بھیج چکے ہیں، اور الحمدللہ الخدمت اپنے پورے طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جو جہاد کر رہا ہے بس وہی جہاد ہے۔ حدیث کی روح سے لوگوں کی مالی مدد کرنا بھی جہاد ہے، لوگوں کو قوت پہنچانا بھی جہاد ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، ان کی آواز اٹھانا بھی جہاد ہے۔ یہاں جو آپ سڑک پہ کھڑے ہیں، اللہ کے حضور لکھا جا رہا ہے کہ جب بچے شہید ہو رہے تھے تو ہم گھروں میں اور اسکولوں میں صرف نہیں تھے، ہم سڑک پہ بھی آئے تھے اپنے بچوں کے لیے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں میرے بیٹوں میری بیٹیوں لکھ دیا گیا ہے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہر ایک کی جد و جہد تعاون کرتی ہے، اسی سے طاقت بنتی ہے۔ لہذا الخدمت نے پاکستان کے عوام کے تعاون سے وہاں پر بے شمار کام کیے ہیں، اور اب معاہدے میں یہ آ گیا ہے کہ سیز فائر بھی ہوگا، قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، اور امداد کے سارے راستے کھول دیے جائیں گے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ ہم فوراً غزہ میں یا اس سے بالکل نیئر بائے ہم 3 ارب روپے کی لاگت سے ایک ہسپتال بنائیں گے جو اپنے فلسطینی زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ، بے شک معیشت کے حالات ہمارے بہت خراب ہیں، لیکن پاکستانی حکومت کو سب سے پہلے اعلان کرنا چاہیے غزہ کی ری بلڈنگ کے لیے، اور ایک رقم کا اعلان انہیں کرنا چاہیے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اہل پاکستان کے تعاون سے
$1 بلین انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن غزہ کے لوگوں کے لیے جمع کرے گی اور خرچ کرے گی۔ آپ کہیں گے بہت بڑی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اہل پاکستان ہیں، ان کے دل کھلے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ گلی گلی جائیں گے، میں خود سڑکوں پہ اور گلیوں میں اور اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں جاؤں گا اپنی ٹیم کے ساتھ، اور اپنے بچوں کے لیے لوگوں سے مانگوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جماعت اسلامی ہے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ہمارے غم بھی بہت ہیں، لیکن ہم فلسطینیوں کو بہت بلند سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہم سب کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بچوں، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اس ہدف کو $1 بلین کے پورا کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اپنا حصہ ڈالیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پرو ایکٹیو رول ادا کرے۔ پاکستان کی طرف سب کی نظریں ہیں، پاکستان کے پاس پروفیشنل آرمی ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ انڈیا نے جرأت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، پوری قوم اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن یہ قوم اپنے آرمی چیف سے بھی اور پرائم منسٹر سے بھی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فلسطینیوں کے لیے بھی آپ کو آگے بڑھ کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جب آپ پوری دنیا کی نیویز اور پوری دنیا کی آرمیز ان سب کو ساتھ بٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ اسرائیل مزید کوئی جرأت نہ کرے حملہ کرنے کی، تو آپ یقین کریں جس دن پاکستان کی قیادت میں عرب ممالک، ترکی اور اسی طرح سے تمام مسلم ممالک اور لائک مائنڈڈ ممالک، اسپین جس میں شامل ہے، آئرلینڈ جس میں شامل ہے، ساؤتھ افریقہ جس میں شامل ہے، جنہوں نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، جس دن ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر اب اسرائیل نے حملہ کیا تو اسرائیل پر بھی حملہ ہوگا، آپ یقین کریں جرأت نہیں ہوگی نتنیاہو کو کہ وہ کوئی کارروائی کر سکے۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب حماس نے ہٹتے ہو کر 2 سال ان کے قیدی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو یہ فوجیں کیوں نہیں کردار ادا کر سکتی؟ یہ سوال پوری دنیا کے مسلمانوں کا اپنی حکومتوں سے ہے اور اپنی فورسز سے ہے۔ اس لیے ہمت اور جرأت سے کام لیں۔ ہمارے ملک کے چیلنجز بھی بے شمار ہیں، ہمیں انشاءاللہ ان سارے چیلنجز سے نبردآزما ہونا ہے۔ ہمیں پاکستان کو عظیم تر بنانا ہے، اس امت کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ ہمیں کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے جد و جہد کو بھی تیز تر کرنا ہے۔ میرے بچوں، تمہیں پڑھنا بھی ہے، آگے بڑھنا بھی ہے، اور ایمان کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھنا ہے، اپنے عمل کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنے والدین اور اساتذہ کی عزت اور احترام کرنا ہے، اور اپنی دین اور دنیا دونوں میں آگے بڑھنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کرنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر حماس کے شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کو سلام، یا عیاش کو سلام، یا سنوار کو سلام، محمد سنوار کو سلام، اور جتنی ہماری لیڈرشپ ہے کہ جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو غزہ میں یا باہر ہو، سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہیں اور بہترین سفارتکاری کر رہے ہیں۔ ہم حماس کی پشت پر ہیں۔ جو فیصلہ حماس کا ہوگا وہ ہم سب کا ہوگا، اور پوری دنیا کو حماس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پاکستان کو آگے بڑھ کر حماس کا دفتر اسلام آباد میں بنانا چاہیے، اور یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اس لیجیٹیمیٹ فورس سے ہیں۔ کسی امریکہ کے پریشر کو قبول نہ کرو، کسی مغربی ملک کے پریشر کو قبول نہ کرو۔ ہم آزاد ہیں۔ ہم نے یہ آزادی جد و جہد کے نتیجے میں حاصل کی تھی۔ ہم انگریز سے لڑے تھے، ہم نے ہندو برہمن سامراج کا مقابلہ کیا تھا، ہم نے انہونی کو ہونی کر دکھایا تھا۔ ہم پر گیدڑوں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، شیروں کی حکومت ہونی چاہیے۔ یہ شیروں کی حکومت ہوگی، پوری قوم شیر بن جائے گی۔ گیدڑوں کی طرح بات کرو گے، حماس کا نام لیتے ہوئے خوف زدہ ہوگے، میڈیا کو انسٹرکشن دو گے تو تمہاری داستان بھی تکمیل نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے ان بچوں سے سبق سیکھو جو سڑک پر موجود ہیں اور اپنے فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ 20,000 سے زائد بچے شہید ہوئے ہیں۔ گویا ان 2 سال میں
ہر گھنٹے میں ایک بچہ شہید ہوا ہے. 70% شہداء میں عورتیں اور بچے شامل ہیں. میڈیا ورکرز کو شہید کیا گیا ہے اور میڈیکل ورکرز کو، پیرامیڈیکل اسٹاف کو، ڈاکٹرز کو شہید کیا گیا ہے. ہسپتالوں کو تہس نہس کیا گیا ہے. جنگی جرائم کے مقدمات کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اسرائیل مجرم ہے، ناجائز ہے، اس کے خلاف پوری دنیا میں آواز اٹھتی رہنی ہوگی اور اس جنگ بندی کا بھی پہرا دینا ہوگا. انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے. بیت المقدس آزاد ہوگا انشاءاللہ، مسجد اقصی آزاد ہوگی انشاءاللہ. اے اللہ تو ہمیں یہ توفیق دے، ورنہ کم از کم ہمارے بچوں کو تو وہ دن دکھائے کہ یہ جا کے مسجد اقصی میں نماز ادا کریں، یہ بچے وہاں نماز ادا کریں. یا اللہ ان کی تمناؤں کو قبول فرما لے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی سڑک پر گرمی میں آنے پر کو قبول فرما لے، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں فلسطین کو مکمل آزادی نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.